ممکن ختم ہو جائے گا، لیکن نبی کا جو دین ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، نبی کی امتیوں کو ہم پریشان کریں گے تو اسلام مٹ جانے والا ہے۔ لیکن اے لوگوں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ فائد علی کافی نے انگریزوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کلام لکھا اور بتا دیا لوگوں کے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن۔ برادران ملت اسلامیہ، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو بعد میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ ہم لوگ جو باتیں چیتیں کرتے ہیں یہ چند منٹ کے ہے کھیل ہے، اگر آج ہماری موت آ جائے تو فوراً ہم فنا ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مقررہ وقت پر ہی موت آنی ہے۔ موت کے وقت نہ ہو تو کسی حال میں موت نہیں آ سکتی ہے۔ جب وقت اس کا پورا ہو جائے گا اور جس طریقے سے لکھا ہوگا اسی طرح موت آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ اس وقت یہ لباس کا نام تھا اطلس اور کم خواب۔ جس طریقے سے آج سوتی وغیرہ کے کپڑے کو جو برانڈڈ کپڑے ہوتے ہیں اس کا نام ہے نا، اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ نام تھا۔ تو وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کپڑوں کو پہن کر تم یہ ناز نہ کرو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھیں گے صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھیں گے صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اگر دین بھر میں کوئی لاکھوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہو، لیکن نبی کی جب ناموس کی بات آتی ہو، نبی کی جب خلاف ہو، نبی کی گستاخی کر رہے ہو اور وہ ٹھنڈے پیٹ سے یہ گستاخی سن لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھتا ہے، یہ درود پڑھنا اس کا کام نہیں آئے گا بلکہ اس کے منہ پر مار۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ نبی کی ناموس کی حفاظت تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ تمام مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے کہ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی ہو جائے تو اپنے گھر والے کو درس دو، اپنی عورتوں کو یہ بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ اور خود یہ درس لو، خود سیکھو کہ نبی کی شان میں گستاخی ہونے لگے تو اپنا گھر بار، اپنا تن من، تمام چیزیں نبی کی شان میں اپنے کا کرو قربان کرو۔ نبی کی شان میں جب گستاخی ہونے لگے، چند دن پہلے وسیم رضوی جیسے خبیث نے قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنے کا اعلان کیا تھا اور سپریم کورٹ میں اس کا مخالفت درج کرایا تھا۔ اور آج کی چند دنوں پہلے برادران ملت اسلامیہ ایک نرسندھانند نام سے ایک پجاری ہے، گھنٹی بجانے والا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کیا، طرح طرح کے کلمات بولے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسے معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو اگر گالی دو گے مسلمان برداشت کر لیں گے، مسلمان کی جان مارو گے مسلمان برداشت کر لیں گے، مسلمانوں سے بابری مسجد چھینی گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ کہیں مسلمان کوئی چیز جلائے ہیں؟ نہیں، کسی سرکاری چیزوں کو وہ کسی سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچائے ہیں؟ نہیں کیے ہیں۔ لیکن سنو کہ اگر مسلمانوں سے عزت مانگو گے اپنی عزت دے دیں گے، مسلمانوں سے مال مانگو گے اپنی مال دے دیں گے، لیکن نبی کریم کے دیا ہوا
نبی کی شان میں گستاخی ہو تو مسلمانوں اپنے گھر سے اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو اور خود گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلو کہ نبی کے گستاخ کو ہمیں دنیا سے ختم کرنا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برادران ملت اسلامیہ یہ حرامزادے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم حاضر ہیں, ہمارے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کے خلاف تم جہاد کرو اور دنیا میں رہو. انہیں درس دے دو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائے ہیں کہ من سب فاقتلوا, جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کرو. نبی کی شان میں گستاخی ہم برداشت کرنے والے نہیں ہے. تمام مسجدوں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے اور ہمارے بکرم پور کے رضا مسجد سے بھی یہ اعلان کیا جا رہا ہے برادران ملت اسلامیہ کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو تو اس گستاخی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. گستاخ نبی کا ایک سزا, بولو سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. گستاخ نبی کا ایک سزا, بولو سر بولو, گستاخ نبی کا ایک سزا, گستاخ نبی کا ایک سزا, گستاخ نبی کا ایک سزا. بولے دیہ سے بدن بولتے ہیں نا, بدن, تو وہی بدن سے جسم اس کو بولتے ہیں, بدن بولتے ہیں. یہ سب عام فہمی لوگ بولتے ہیں بدن جسم, یہ معلوم ہے سب کو. تو گستاخ نبی کا ایک سزا تن بولتے ہیں, تن بدن من بولتے ہیں نا, وہی تن سے سر جدا. کیا بولیں گے؟ گستاخ نبی کا ایک سزا, گستاخ نبی کا ایک سزا, گستاخ نبی کا ایک سزا. برادران ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے. ایک کوئی یہودی ہے اور ایک مسلم نام کا انسان ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا. نبی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. برادران ملت اسلامیہ ایک فیصلہ لے کر کے یہودی اور وہ مسلمان نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ فرما دیں. برادران ملت اسلامیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو سنتے ہیں اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ سامان یہودی کا ہے, اے مسلمان تمہارا نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ وہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں, نبی سے بات یہ نہیں بننے والی ہے, چلو عمر فاروق اعظم کی عدالت میں چلتے ہیں اور چل کے عمر فاروق اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ فرما دے. برادران ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارگاہ میں جاتا ہے. جانے کے بعد یہودی کہتا ہے اے عمر فاروق اعظم, یہ شخص نبی کی بارگاہ میں آپ کو لے کر کے گیا تھا, نبی کریم ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیے ہیں, ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیے ہیں. برادران ملت اسلامیہ جب وہ یہودی اور مسلمان کی بات حضرت عمر فاروق اعظم سن لیتے ہیں, سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے, تمہارا میں فیصلہ کر رہا ہوں, میں گھر سے آ رہا ہوں. آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, ایک تلوار لے کر کے آتے ہیں اور اس مسلمان کے سر پر مارتے ہیں اور اس کا تن سے اس کا سر جدا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو, نبی کی جو مخالفت کرتا ہے اس کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کا صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے. اور نبی سے جو محبت کرتا ہے, نبی سے محبت یہی ہے, ایمان کی پہچان یہی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو تم اپنے گھروں سے نکل کر مقابلہ کرو. تمہیں مال دینے کی ضرورت پڑے تو مال دو, تمہیں جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دو. نبی پر جان نچھاور کرنے کا نام ہی ایمان ہے. برادران ملت اسلامیہ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ یہ ایک یہودی پادری تھا. ایک یہودی کیا تھا؟ پادری تھا. ان کے کیا تھا؟ دین کے اسلام, ان کے دین کی یہودیت کا بیان کرنے والا تھا. وہ کیا کیا, ایک مجلس میں گیا, جانے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. سامنے میں ایک کتا باندھا ہوا تھا,
جب کتا سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ اپنی زبان کھول رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کو گالی دے رہا ہے، تو برادران ملت اسلامیہ جب یہ سنا کتا تو کیا جھپٹا مارا، اپنے جسم کو چنبس دیا اور اپنے رسی کو توڑ دیا، جا کر کے اس کے اوپر حملہ کیا، اسے اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ برادران ملت اسلامیہ لوگ کہنے لگے کہ تم نبی کے خلاف زبان درازی کیے ہو، تم نبی کو گالی دیے ہو، اسی لیے تمہیں یہ کتا آ کر کے کاٹا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں نبی کی شان میں گستاخی کیا اس لیے نہیں، یہ خیال ختم کر دو کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر کتا آ کر کے کاٹ لیتا ہے، بلکہ میں ہاتھ اٹھا کر تقریریں کر رہا تھا تو وہ سمجھا کہ مجھے مارنے کے اشارہ کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنا رسی توڑ کر کے آ کر میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ لیکن وہ کیا پھر اسی تقریر کے دوران، اسی بیان کے دوران نبی کو پھر گالی دیا، پھر وہ کتا کیا جھپاٹا مار کر کے اپنے گلے سے پورا رسی توڑ دیتا ہے، اپنے دانت سے توڑ دیتا ہے، توڑنے کے بعد آ کر کے اس کا گلا اس طریقے سے پکڑتا ہے کہ اس کا گلا اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے۔ ایک کتا اس طریقے سے وفادار ہوتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو اسے چھوڑتا نہیں، لیکن آج مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے کہ نبی کی شان میں، نبی کی شان کے خلاف باتیں بکواسیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ یقین رکھو، اور صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے کہ سب کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب مر جانا ہے تو ایسی موت ہونی چاہیے کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ زندہ رہ کر کچھ لوگ مر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ خواجہ کریم نواز کو دیکھیں، کتنے سال ہو گئے انتقال کیے ہوئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اور تمہیں معلوم ہے وہ زندہ ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کون لوگ جو گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، جو صرف گھر میں بیٹھ کر کے مساج کرتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو نبی کی شان میں گستاخی ہو تو اپنے ساتھ اپنا ہتھیار لے کر کے میدان میں اتر جائے اور گستاخ کو یہ بتا دے کہ ہم دیوانے محمد ہیں، ہم دیوانے عربی ہیں، ہم نبی کے اوپر جان دینے والے ہیں۔ اے گستاخو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر تمہاری آواز اٹھے گی تو ہم تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، اور وہ کاٹتا ہے اس کے بعد اسے شہید کیا جاتا ہے، جیسا کہ ممتاز قادری کو کیا گیا کہ انہوں نے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اسے کاٹا، اس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی، تو آج بھی اپنے قبر میں زندہ ہے، اس لیے کہ قرآن کا فرمان ہے اور قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تمام حق ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ آج بھی اپنے قبر میں زندہ ہے، ان کی لاشیں آج بھی اپنی قبر میں جس طریقے سے دفن کیا گیا تھا اسی طریقے سے موجود ہے۔ یہ حق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا فرمان ہے اور قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا بدل سکتی ہے لیکن قرآن میں جو کہا گیا وہ ختم نہیں ہوا۔ ہو سکتا برادران ملت اسلامیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان جب محبت کرتا ہے تو یہی کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہے، اے عشق تیرے سکے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور مرتے سمے یہی کہتے ہوئے جائے گا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
तुम्हारी मौत उसी वक्त आ सकती है जब मौत का वक्त आ जाए, और मौत का वक्त नहीं रहेगा तो तुम्हें कोई मौत के घाट नहीं लगा सकता है, कोई ताकत तुम्हें मौत के घाट तक नहीं पहुंचा सकती है। तकलीफें तो दे सकती है लेकिन मौत नहीं दे सकती। मौत सिर्फ खुदा ताला की बारगाह में है। बहुत सहाबी रसूल जंग में गए, लेकिन ये वो आरज़ू करते थे कि हम जंग में शहीद हो जाए, लेकिन वो शहीद नहीं हुए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत को नफ्स का मजा चखना है और वक्त मुकर्ररा पर चखनी है। कि जब जिनका वक्त होता था वो शहीद हो जाते, जिनका वक्त अभी बाकी रहता वो अपने घरों पर तशरीफ लाते। मिल्लत इस्लामिया, गुस्ताख नबी का एक सजा, बोले गुस्ताख नबी का एक सजा, गुस्ताख नबी का एक सजा।